ان سب کو یہ دھمکی دی گئی ان کی قوموں کی طرف سے، کافروں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں اس یہاں سے اپنے ملک سے، وطن سے باہر نکال دیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی سرزمین سے تمہیں نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں واپس لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ بس یہی اب آخری بات ہے، یا تو اپنے دین سے تائب ہو جاؤ اور ہمارا دین واپس اختیار کرو، اور یا یہ ہے کہ نکلو یہاں سے، ہم نکال باہر کریں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تب ان کے رب نے ان پر وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے، یعنی اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی ان کافروں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم لازماً آباد کریں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد۔ ان کا تو صفایا کر دیں گے ہم ایک عذاب کے ذریعے، عذاب کے ایک حلے کے ذریعے، اور پھر تمہیں زمین میں غلبہ اور تمکن، رسول اور ان کے ساتھی جو ہیں وہی رہ جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ سب اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا لمن خاف مقامی، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو میرے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اب اس میں دونوں باتیں، اللہ پر بھی گہرا یقین اور آخرت پر بھی یقین، یہ دونوں کا مجموعہ ہے کہ ڈرتا ہے جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، وخاف وعید، اور وہ شخص کہ جو ڈرتا ہے میری دھمکی سے، میرے عذاب سے، اسے بالآخر میں بچا لیتا ہوں عذاب سے، اور پھر انہی کو غلبہ و اقتدار ملتا ہے۔ واستفتحوا، اور پیغمبر فیصلہ مانگنے لگے کہ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، اب جو ہے مزید ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ وخاب کل جبار عنید، اور خائب و خاسر ہوا ہر وہ شخص جو سرکش تھا اور ضدی تھا۔ من ورائہ جہنم، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اس سے پیچھے ابھی جہنم ہے جو ان کے منتظر ہے۔ ویسقی من ماء صدید، اور وہاں پلائے جائیں گے وہ پانی کے جو پیپ کا ہوگا، زخموں سے اور جو نکلتا ہے وہ پیپ بہتی ہے، وہ پلائی جائے گی انہیں۔ یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے، یعنی پیاس تو اتنی شدید ہے کہ کچھ پینے کو چاہیے۔ ولا یکاد یصیغہ، لیکن اس کو حلق سے اتار نہیں سکے گی۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، اور موت محسوس ہوگی کہ آ رہی ہے ہر طرف سے، یعنی عذاب کی شدت ایسی ہے، اتنی ہے کہ جیسے ہر طرف سے موت آ رہی ہے۔ وما ہوا بمیت، لیکن نہیں ہوں گے وہ مرنے والے، آئے گی نہیں موت، موت آ گئی تو پھر تو وہ عذاب ختم ہو گیا، جبکہ وہ شدت عذاب جو ہے وہ تو برقرار رہنی ہے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو نئی کھالیں دے دی جائیں گی، پورا پورا چکھو عذاب۔ ساری جلن جو ہوتی ہے وہ اصل میں کھال میں ہے، سوزش۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے اور سخت عذاب ہے، کئی طرح کے عذابوں سے انہیں گزرنا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ناشکری کی ہے اپنے رب کی، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے، یعنی اگر انہوں نے کوئی بظاہر کوئی اچھا عمل کر دیا، کوئی خلق خدا کی خدمت کا کوئی کام کر دیا، کوئی بہبود کا کام کیا ہے، بظاہر کوئی کیا بھی ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے، کرمات اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور اس پر کسی آندھی کے دن زور کی ہوا چلے، تو کیا ہوگا وہ راکھ کا ڈھیر؟ وہاں منسیہ ہے، توڑ گیا، وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہیں اپنی اس کمائی میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی جسے وہ اپنی کمائی سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ نیک اعمال کیے ہیں، اگر کوئی قیامت ہے بھی تو یہ میرے کام آئیں گے، کچھ نہیں ہے وہاں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کا بھٹک جانا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ؟ یہ پرپس فل کریشن ہے، بامقصد تخلیق ہے، انسان کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، کیا اس پر غور نہیں کرتے؟ ان یشاء یذھبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی فنا کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، اس بساط کو لپیٹ دے، ایک نئی بساط بچھا دے، ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اس کا اختیار ہے۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ پر کچھ بھاری نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ناممکن بات ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ سب حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے اللہ کے سامنے، سب کے سب۔ فقال الضعفاء للذین استكبروا، اس وقت کہیں گے وہ کمزور لوگ ان سے کہ جنہوں نے استکبار کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ یہ کمزور کون ہے؟ وہی غریب عوام جن کے لیے ہم کہتے ہیں، اور جنہوں نے تکبر کیا یہ ان کے لیڈر ہیں، لیڈران قوم، عوام چلتے تو انہی کے پیچھے ہیں۔ تو کہیں گے ان سے، اب وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، دیکھو ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں، تمہارے پیچھے چلے ہم آنکھیں بند کر کے، تمہیں فالو کیا، تمہیں اپنا لیڈر بنایا، تمہارے لیے نعرے لگائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم ہمارا کچھ بوجھ ہلکا کر سکتے ہو اللہ کے عذاب میں سے؟ کوئی اس میں کمی کرنے کا، کوئی ہماری مدد کر سکتے ہو کہ اس عذاب کا بوجھ ہی کچھ کم کرو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہوتی اللہ نے تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اب یہ ایک عذر لنگ ہے جو وہ تراش رہے ہیں، ہم بھی محروم ہدایت تھے تو تمہیں بھی ہم نے جو ہے وہ غلط رستے کی طرف ہی ڈالے رکھا اور غلط گائیڈ کیا۔ سواء علینا، بس اب تو ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کا مظاہرہ کریں، چیخیں چلائیں، یا آپ صبر سے اس عذاب کو جھیلیں۔ ما لنا من محیص، اس سے چھٹکارا اور خلاصی کوئی نہیں ہے، اب اسی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور اس وقت شیطان کہے گا جب تمام معاملوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب شیطان جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، اور بہت اہم ہوگا اس کا اس وقت کا بیان، بہت آفیشیل بیان ہے جو اس وقت وہ دے گا، اس لیے کہ ساروں کی نظریں اس پر ہوں گی کہ اس بدبخت نے ہمیں ورغلایا اور اس نے سبز باغ دکھائے، اس نے امیدوں کے جال ہمارے سامنے ایسے بچھائے کہ ہم اس کے دام فریب میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ ایک سٹیٹمنٹ دے گا، اور بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے تب شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا بھی ہے، وہ خالق و مالک ہے تمہارا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ ہی کیا تھا نا، تمہیں کہا تھا اگر یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، جیسے حضرت ابراہیم کو، حضرت آدم کو ورغلایا تھا، یہ پھل کھا لو تو بس تم ہمیشہ زندگی تمہیں مل جائے گی، حیات دائمی حاصل ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ ایک وعدہ کیا تو ہر ایک سے وہ وعدہ کرتا ہے، اس کو بتاتا یوں کرو تو یوں ہو جائے گا، یہی بہتر ہے، یہی راستہ صحیح ہے۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے خلاف ورزی کی، بس یہ ہے میرا جرم کہ میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، مجھ سے یہ ہوا ہے۔ لیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، میں کسی کو زبردستی جو ہے وہ میں نے کسی کو اس سے صراط مستقیم سے نہیں اتارا، سبز باغ ہی دکھائے نا، وسوسہ اندازی کی، اسے اکسایا، سبز باغ دکھائے، وعدے وعید کیے، تو کسی پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا کہ میں زبردستی اسے ادھر یا ادھر لا سکتا۔ الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ ایک طرف رسول تمہیں بلا رہے ہیں، ایک طرف میں بلا رہا ہوں، اب تو یہ تو تمہارا آپشن تھا، چوائس تھا نا کہ تم کس کی بات مانتے۔ الصادق اور الامین کی بات تم نے نہیں مانی، میری بات مان لی۔ اللہ کے وعدے کا اعتبار نہیں کیا، میرے وعدے کا اعتبار کر لیا، یہ چوائس تو تمہارا ہے۔ تو فلا تلومونی، اب مجھے ملامت مت کرو، مجھے الزام مت دو، ولوموا انفسکم، الزام دو اپنے آپ کو، ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے میرے وعدے کا اعتبار کیا، رسول کو چھوڑ کر تم میرے راستے پر چلے آئے، فیصلہ تمہارا ہے، چوائس تمہاری ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ ما انا بمصرخکم، اب میں تمہاری کوئی داد رسی نہیں کر سکتا، تم چیخو چلاؤ، میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمصرخیہ، اور میں اگر چیختا چلاتا ہوں تو تم میرے کسی کام نہیں آ سکتے، میری داد رسی تم نہیں کر سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں اب اس کا انکار کرتا ہوں کہ جو تم مجھے شریک بناتے رہے اس سے پہلے، وہ جن بتوں کو تم پوجتے تھے مجھے ہی اللہ کا شریک بنا لیتے تھے، اصل میں
میرے ہی فریب میں آ کر یہ سارا چکر جو ہے وہ اس کے اندر ٹریپ میں آ جاتے تھے. اب میں